الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 203 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جو جلدی کرے 2 دن میں چلا جائے تو اس پر گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ایام معدودات گنے ہوئے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہ گنے ہوئے دن کون سے ہیں اور ان دنوں میں اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے، اس بارے میں 3 تفاسیر منقول ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ ان دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ان ایام میں اللہ کا ذکر کرنے کا جو حکم ہے اس سے مراد تکبیرات تشریق ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان گنے ہوئے دنوں سے مراد قربانی کے دن ہیں، اور ان دنوں میں اللہ کے ذکر کرنے سے مراد قربانی ذبح کرتے ہوئے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ ذکر الہی ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہاں پر مراد ہے۔ اور تیسری اس حصے کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں گنے ہوئے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں حاجی شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں۔ تو رمی جمرات کے دن گنے ہوئے مخصوص دن ہیں، اور ان دنوں میں ذکر کرنے سے مراد رمی کرتے وقت یعنی شیطان کو کنکر مارتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے۔ ان 3 تفاسیر کے حوالہ سے اسی آیت کے انہی الفاظ سے مفسرین نے جن مسائل کا استنباط فرمایا ان میں سے پہلی تفسیر کے مطابق کہ ان ایام سے مراد ایام تشریق ہوں، اور ذکر الہی کرنے کا جو حکم ہے اس سے مراد تکبیرات تشریق ہوں، تو اس سے علماء نے اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی کہ ایام تشریق 5 ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں، اور یہ 5 دن بنتے ہیں 9، 10، 11، 12 اور 13۔ ان ایام کے مخصوص نام ہیں۔ ان میں سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، اور 11 ذی الحجہ کو یوم القرار کہتے ہیں، اور 12 ذی الحجہ کو یوم النفر الاولی یعنی منا سے واپسی کا پہلا دن کہا جاتا ہے، اور 13 ذی الحجہ کو یوم النفر الثانی یعنی منا سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن کہا جاتا ہے۔
یہ ایام تشریق ہیں، ان ایام تشریق میں جو بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہر نماز با جماعت کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے کہنا یہ واجب ہوتا ہے، اور 3 دفعہ بلند آواز سے کہنا یہ سنت ہے۔ اس واسطے کہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان ایام میں اللہ کا ذکر کرو، تو حکم کی تعمیل اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ایک دفعہ اس کو کم از کم بجا لایا جائے، اور مستحب یہ ہے کہ 3 دفعہ بلند آواز سے تکبیر تشریق کہی جائے۔ اور یہ جو 5 ایام ہیں، ان 5 ایام میں حاجی نے، جو حج کرنے والا ہے، اس نے مناسک حج بھی ادا کرنے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کو اس نے عرفات میں بھی جانا ہے، اور جماعت کے بعد تو تکبیر تشریق اس نے کہنی ہے، لیکن عام حالات میں اور عام اوقات کے اندر اس نے تلبیہ پڑھنا ہے، اور اس کے لیے یہی مستحب ہے کہ وہ بلند آواز سے کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتا رہے۔ اسی طرح 10 ذی الحجہ کو حاجی نے وقوف مزدلفہ کے بعد منا میں واپس آنا ہے، اور منا میں واپس آنے کے بعد اس نے رمی کرنی ہے۔ تو حاجی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ رمی کر لینے کے بعد رمی کرنے تک تلبیہ بلند آواز سے کہتا رہے، اور جب وہ 10 ذی الحجہ کو رمی کر لے تو پھر تلبیہ بلند آواز سے کہنا موقوف کر دے، ختم کر دے، دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر جاری رکھے، اور بقیہ جو ایام تشریق ہیں رمی کرنے کے بعد بھی جس طرح رمی کرنے سے پہلے ایام تشریق میں جماعت کے بعد تکبیر تشریق کہتا رہا، اسی طرح رمی کے بعد بھی تکبیر تشریق جاری رکھے، اور تلبیہ جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو رمی کے بعد ترک کر دے۔ دوسری تفسیر اسی آیت مبارکہ کی جو بیان کی گئی کہ یہاں ایام معدودات یعنی گنے ہوئے دنوں سے مراد قربانی کے دن ہیں۔ اس تفسیر کی تائید حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الایام المعدودات ثلاثۃ ایام، کہ یہاں ایام معدودات سے 3 مخصوص دن مراد ہیں۔ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ فرمایا یوم النحر و یومان بعدہ، ایک قربانی کا دن 10 ذی الحجہ، اور 2 دن اس کے بعد یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ۔ فرماتے ہیں اذبح فی ایہا شئت و افضلھا اولھا، کہ ان ایام میں جس دن چاہو قربانی کر لو، البتہ ان ایام میں سے پہلا دن قربانی کے لیے افضل ہے۔ اور یہی موقف کہ قربانی کے دن 3 ہیں، جس طرح حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہی موقف حضرت امام اعظم امام الائمہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الاضحیۃ ثلاثۃ ایام یوم النحر و یومان بعدہ، کہ قربانی 3 دن تک کی جا سکتی ہے، ایک دن 10 ذی الحجہ کا اور 2 دن اس کے بعد۔ تو فرمایا یہ مخصوص اور گنے ہوئے دن ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر الہی سے یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی یہ تکبیر ذبح یہ کہو۔ تیسری تفسیر کے مطابق مفسرین نے اس سے مسئلہ یہ اخذ فرمایا کہ یہاں چونکہ ان گنے ہوئے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جن میں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، اور منا کے اندر
3 جگہوں پر شیطان کی علامات اور اس کے مقامات نصب ہیں، وہ نشانیاں بنی ہوئی ہیں، اور وہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ چھوٹا شیطان ہے، یہ درمیانہ ہے، یہ بڑا ہے۔ تو قربانی یہ جو شیطان کی علامات ہیں، ان علامات کو کنکر مارنے کے دن یہاں گنے ہوئے دن ہیں، اور کنکر مارنے کے دن کون سے ہیں؟ وہ دن کم از کم 3 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 ہیں، اور کم از کم جو 3 ہیں وہ یہ ہیں: 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں تو کنکر مارنا واجب ہے، اور اگر کوئی 13 ذی الحجہ کو بھی کنکر مارے تو یہ افضل ہے۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ اس کو کنکر مارے جائیں گے، باقی 2 جو علامات ہیں شیطان کی ان کو کنکر نہیں مارے جائیں گے، اور 11 اور 12 کو جو واجب ہیں اور 13 کو جو افضل ہیں، ان باقی 2 یا 3 دنوں میں جو کنکر مارے جائیں گے وہ تینوں علامات کو، تینوں جمرات کو کنکر مارے جائیں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کنکر مارنے کا جو وقت ہے وہ وقت 10 ذی الحجہ کی صبح سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور 11، 12 اور 13 کو جو کنکر ماریں ان دنوں میں کنکر مارنے کا وقت زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے وقت ہے، ان اوقات کے اندر وہ کنکر ماریں گے۔ البتہ اگر کوئی معذور ہو یا خواتین ہوں تو وہ رات کو بھی کنکر مار سکتی ہے، ان کے لیے اجازت ہے۔ تندرست آدمی زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کنکر مارے۔ اگر تندرست آدمی رات کو کنکر مارے تو جائز تو ہے، لیکن کراہت کے ساتھ جائز ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی عذر ہو تو عذر کی وجہ سے رات کو مارنے میں بھی، کنکر مارنے میں کراہت نہیں ہے۔ یہ جو کنکر مارے جاتے ہیں یہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو صرف کنکر مارنے ہیں، 11 اور 12 کو تینوں جمرات کو کنکر مارنے ہیں۔ یہ 3 دن تو کنکر مارنے کے واجب ہیں، اور 13 ذی الحجہ کو کنکر مارنا یہ افضل ہے۔ اور کنکر مارنا یہ ظاہر ہے حج کا ایک اہم وجوب ہے، اہم واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے یہ واجب ترک کر دیا، یعنی اس نے بالکل ہی تمام جمرات کی رمی اور تمام جمرات کو کنکر مارنا چھوڑ دیا، تو اس سے اس پر دم لازم آئے گا۔ اور اگر کسی ایک جمرہ کی رمی کو اس نے ترک کیا تو ہر کنکر کے بدلے نصف سا یعنی 2 کلو کے قریب گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا اس پر لازم ہوگا ہر کنکر کے بدلے۔ اور اسی تفسیر کے مطابق مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں کنکر مارنے کا مفصل طریقہ بھی بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ان جمرات کو، شیطان کی ان علامات کو رمی کرنے کا، کنکر مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر جمرہ پر 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور وہ 7 کنکریاں ایک ایک کر کے مارنی ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے 7 کی 7 کنکریاں یکمشت مار دیں تو وہ 7 کنکریاں نہیں گنی جائیں گی، بلکہ وہ ایک کنکر شمار ہوگا۔ 7 کنکریاں علیحدہ علیحدہ مارنا ہوتی ہیں، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر یعنی ذکر الہی کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ضروری ہے کہ جو کنکر مارے وہ طاہر ہوں، پاکیزہ ہوں، اور ان کی مقدار انگلی کا جو پورا ہوتا ہے اس سے چھوٹی ہونی چاہیے، اور وہ کنکر جو جمرات کے قریب لوگوں نے مارے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے اٹھانا ممنوع ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ وہ جب مزدلفہ سے چلے تو وہیں سے پاکیزہ کنکر، چھوٹے چھوٹے کنکر ساتھ لے لے۔
اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ چھوٹے کنکر تلاش کرے، اگر اس کو کوئی بڑا پتھر ملے تو اس کو توڑ کر چھوٹا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ چھوٹے کنکر تلاش کرے اور ان پر اگر گرد و غبار لگا ہو تو انہیں دھو لے اور وہ لے کر آئے اور وہ ایک ایک کر کر ان شیطانوں کو مارے۔ اب ظاہر ہے شیطانوں کو جو کنکر مارنے ہیں، ان کنکروں کے مارنے کی کیفیت آپ ملاحظہ فرما چکے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف ایک جمرہ کو رمی کرنی ہے اور 11 ذی الحجہ کو 3 جمرات کو رمی کرنی ہے اور 12 ذی الحجہ کو بھی 3 ہی جمرات کو رمی کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر 13 کو کرے تو بھی 3 ہی جمرات کو رمی کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کتنے کنکر درکار ہوں گے؟ واجب تو چونکہ 10، 11 اور 12 کی رمی ہے، اور اس حساب سے اسے جو کنکر چاہیے وہ کم از کم 49 ہونے چاہیے، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ 49 سے کچھ زیادہ ہی کنکر لے لے کہ 7 کنکر 10 ذی الحجہ کو کام آئیں گے اور 21 کنکر 11 کو کام آئیں گے اور 21 ہی 12 کو کام آئیں گے۔ یہ 49 تو اس کی ضرورت ہے، اور اگر رستے میں کوئی گر گیا تو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے 49 سے کچھ زیادہ ہی کنکر ساتھ لے لے مزدلفہ سے واپس آتے ہوئے۔ اور اگر کوئی بندہ 13 کو بھی رمی کرنا چاہتا ہے تو 13 کو بھی چونکہ تینوں جمرات کو کنکر مارنے ہیں تو وہ 21 مزید چاہیے، اس لحاظ سے اگر کوئی کنکر اٹھانا چاہے تو اس کی گنتی 70 سے زیادہ کنکر ہونی چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جمرہ اولا اور جمرہ ثانیہ کو کنکر مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بارگاہ رب العزت میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے اور قبولیت کی جگہ ہے، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی قبولیت کی گھڑی ملے یا جہاں بھی قبولیت کا متبرک کوئی مقام ملے تو اس متبرک مقام پر، مقدس مقام پر اور قبولیت کے لمحات میں مالک کریم سے دعا کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہوتا ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی نقل فرمایا کہ کنکر تو جو اٹھا کر لائے گا وہ مطلوبہ تعداد سے، ضرورت سے کچھ زیادہ ہی لائے گا۔ اگر رستے میں کوئی گر گیا تو زائد جو ہے وہ کمی کو پورا کر دے گا، اور اگر سارے کنکر اس کے پاس موجود رہے، کوئی بھی ضائع نہ ہوا، تو اپنی مطلوبہ تعداد ضرورت کے مطابق کنکر مارنے کے بعد جو کنکر بچ جائیں انہیں پھر وہاں سے گھر نہیں لایا جائے گا، پھر وہیں پر قریب کہیں اسے دفن کر دیا جائے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ یہ جو حج کے خاص طور پر ایام ہوتے ہیں ان میں جو 10 ذی الحج ہوتا ہے یہ بڑی مصروفیت کا دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، کہ انہوں نے مزدلفہ سے منع آنا ہے، یہاں رمی کرنی ہے، رمی کرنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سر کا حلق کرانا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا طواف زیارت بھی کرنا ہے اور احرام بھی انہوں نے کھولنا ہے۔ تو اس 10 ذی الحجہ کو یہ جو مناسک حج ہیں، ان مناسک حج میں ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ سب سے پہلے 10 ذی الحجہ کو کنکر ماریں گے، اس کے بعد ذبح کریں گے جانور ہدی جو حج کے شکرانے کے طور پر ذبح کی جاتی ہے، اس کے بعد حلق کروائیں گے۔ اگر کسی نے یہ ترتیب الٹ دی تو اس پر دم لازم ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو یوں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اول نسکنا فی یومنا ھذا الرمی ثم الذبح ثم الحلق، کہ آج کے روز یعنی 10 ذی الحجہ کو ہماری پہلی عبادت رمی ہے، پھر ہدی ذبح کرنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، اور پھر سر منڈانا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں من رمل جمرۃ بسبع حصات الجمرۃ التی عند العقبہ، جس نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لیں، ثم انصرفا، پھر وہ وہاں سے لوٹ آیا، فنحرا، اور اس نے اپنی قربانی بھی کر دی، ثم حلقا، پھر اس نے اپنا حلق بھی کرا دیا، فقد حل ما حرم علیہ من شان الحج، تو حج کے جو معاملات اس پر حرام تھے وہ اس پر حلال ہو جائیں گے۔ اور یہ حج کے جو معاملات حرام تھے وہ سارے حلال نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی حلت کا دائرہ کار ایک اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا، فرمایا من رما ثم ذبح ثم حلق فقد حل لہ کل شیء الا النساء، کہ یہ سارے معاملات کرنے کے بعد صرف خواتین سے مباشرت اس کے لیے حلال نہیں ہے، باقی سارے معاملات اس کے لیے حلال ہیں۔ یعنی اب حجامت کرنا اس کے لیے حلال ہے، ناخن کاٹنا اس کے لیے حلال ہے، خوشبو کا استعمال کرنا اس کے لیے حلال ہے۔ تو احرام کی باقی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حج ابھی باقی ہے 10 ذی الحجہ کے بعد بھی۔ 11 ذی الحج کو اور 12 ذی الحج کو رمی کرنے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ساری پابندیاں اس وقت ختم ہوں گی، اور ابھی صرف احرام کی یہ پابندیاں ہیں جو ختم ہو رہی ہیں، باقی حج کی جو پابندی ہے وہ اس پر باقی رہے گی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 10 ذی الحجہ کا ایک معمول مبارک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمل جمرۃ العقبہ یوم النحر، کہ سرکار نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو رمی فرمائی، ثم رجع الی منزلہ بمنا، پھر سرکار منا میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے، فدعا بذبح فذبح، سرکار نے اپنی ہدی منگوائی، اپنا جانور منگوایا اور اس کو ذبح فرمایا۔ تو پہلے رمی، پھر سرکار نے جانور ذبح فرمایا، ثم دعا بالحلاق، پھر سرکار نے حجام منگوایا، فاخذ بشق رأسہ الایمن، تو اس نے سرکار کے سر اقدس کے دائیں جانب کے بال تراشے، فحلقہ، اور اسے سر سے مونڈا، فجعل یقسم بین من یلیہ الشعرۃ والشعرتین، تو سرکار کے قریب جو سرکار کے خدام صحابہ کرام تھے، سرکار نے اپنے دائیں حصے والے سر اقدس کے بال اپنے صحابہ میں تقسیم فرمائے، کسی کو 1 بال حصے آیا، کسی کو 2 بال تبرک کے طور پر سرکار نے عطا فرمائے۔ ثم اخذ بشق رأسہ الایسر، پھر حجام نے سرکار کے سر اقدس کے بائیں جانب حلق کیا، فحلقہ، حلق کیا، ثم قال ہا ہنا ابو طلحہ، پھر سرکار نے پوچھا یہاں ابو طلحہ ہیں؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش خدمت ہوئے، فدفعہ الی ابی طلحہ، تو سرکار نے اپنے بال مبارک یہ بائیں حصے والے حضرت ابو طلحہ کو عنایت فرما دیے۔ تو یہاں عنوان کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ سرکار نے پہلے رمی فرمائی، پھر ذبح فرمایا، پھر سرکار نے حلق فرمایا۔ اسی ترتیب سے آج بھی حاجی یہ مناسک ادا کرے گا، اور اہل محبت اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں کو عنایت اور صحابہ کرام کی سرکار کے تبرکات کی حفاظت کا منظر بڑی واضح انداز سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ سرکار کے سر اقدس کے بال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کس انداز سے حاصل کیے، اور سرکار نے اپنے یہ تبرکات کس شان سے اپنے صحابہ کو عطا فرمائے۔ اور اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ حج کرنا یا عمرہ کرنا یہ دونوں بڑی ہی سعادت کے کام ہیں، اور حج اور عمرہ سے گناہ اور فقر، تنگی دونوں ایسے دور ہوتے ہیں جس طرح بٹھی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔
حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ حج اور عمرہ کرتے رہو کہ یہ دونوں کام محتاجی اور گناہوں کو دور کر دیتے ہیں، اور ایسے دور کرتے ہیں کما ینفی القیر خبث الحدید والذہب والفضہ، جیسے بٹھی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثواب إِلَّا الْجَنَّةِ، کہ حج مبرور کا ثواب جنت ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں بڑی سعادت کے کام ہیں۔ ان دونوں حج اور عمرہ، ان کی ادائیگی کے لیے جانا یہ بھی باعث ثواب ہے، اور جس طرح ان کی ادائیگی کے لیے جانا باعث ثواب ہے، اسی طرح ان کی ادائیگی کے بعد واپس اپنے گھر کا سفر کرنا، یہ واپسی کا سفر بھی باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں قرآن مجید نے واپسی کا سفر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، کہ جو 2 دن منا میں قیام کرنے کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کو قیام کرنے کے بعد واپس آ جائے، وہ بھی ماجور من اللہ ہے، اس کو بھی اجر ملے گا، اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ اور جو زیادہ بہتری اختیار کرنا چاہے وہ 3 دن ٹھہرے، یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی رمی کرنے کے بعد وہ آئے تو وہ بھی ماجور ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ اختیار دیا گیا ہے کہ 12 ذی الحجہ کو اگر رمی کرنے کے بعد واپس آنا چاہیں تو واپس آ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ فضیلت پانا چاہیں تو 13 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد واپس آئیں۔ یہ اختیار اسی طرح ہے جس طرح مسافر کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ سفر کے اندر چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو نہ رکھے، لیکن اگر روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی 2 دنوں کے بعد، یعنی یوم النحر کے بعد 2 دن کے بعد 11 اور 12 کو رمی کرنے کے بعد واپس آنے کا اختیار تو ہے، لیکن اگر کوئی بندہ 13 کی رمی کرنے کے بعد واپس آئے تو ظاہر ہے وہ زیادہ فضیلت کو پانے والا ہے۔ اور یہ 11 اور 12 کی جو قیام ہے منا کے اندر، اس میں منا کے اندر ہی قیام کرنا سنت ہے۔ اس میں حاجی کو یہ چاہیے کہ وہ رات منا کے اندر ہی گزارے، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی رات بھی منا کے اندر گزارے، پھر 11 کی دن رمی کرے، اور پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی منا کے اندر ہی گزارے اور 12 کی رمی کرے۔ اب 12 کی رمی کرنے کے بعد وہ چاہے تو واپس مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش پر آ سکتا ہے، اور اگر وہیں پر رات اس کو پڑ گئی تو پھر 13 کی رمی بھی اس پر واجب ہو گئی۔ وہ 13 کی رمی کرنے کے بعد پھر اپنی رہائش پر مکہ مکرمہ میں واپس آئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان احکام شریعہ کو سمجھنے اور ان پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔